السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکراتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کسی سے ہوتی تھی۔ یہ آپ کے مسکرانے کا خاص انداز تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کی نقل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کیا کرتے تھے، جیسے مسکرانے کی عادت ہے۔ اس کے بارے میں منقول ہے کہ ایک صحابی تھے معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ، وہ اکثر و بیشتر مسکراتے رہا کرتے تھے۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ تم ہر وقت اکثر مسکراتے رہتے ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ تم کو دیوانہ اور پاگل کہنے لگیں۔ تو انہوں نے عجیب و غریب جملہ فرمایا کہ لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں تو کہیں، پاگل کہتے ہیں تو کہیں، لیکن میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ صحابہ کا یہ ایک انداز تھا۔ اب جو مسکراہٹ ہے، اس کا فائدہ آج کے دور میں کیا ہے، یا مسکراہٹ کا فائدہ آج کے دور میں چھوڑیے، خود انسان کے لیے کیا ہے، یعنی انسان کو مسکرانے سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم 2-3 باتیں عرض کریں گے۔ ان میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ مسکراہٹ انسان کو کانفیڈنس دے دیتی ہے، اعتماد دے دیتی ہے، آتم وشواس دے دیتی ہے۔ جو آدمی مسکراتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کانفیڈنس سے، وہ اعتماد سے، وہ آتم وشواس سے لبریز ہے، اس کو اپنے اوپر بہت اعتماد ہے۔ تو یہ مسکرانے کا پہلا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ نسیں جو ہیں، مسلز جو ہیں، وہ اس کے چہرے پر ہیں۔ میں اس کا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب انسان مسکراتا ہے اور اسمائل کرتا ہے یا کبھی زور سے ہنستا ہے تو اس کے چہرے کے تمام مسلز ایک ساتھ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر یہ کہیے بہت آسان الفاظ میں گلو باقی رہتا ہے، چہرے کی زندگی باقی رہتی ہے، اور وہ اپنے آپ اچھا اور حشاش و بشاش نظر آنے لگتا ہے۔ مسکرانے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ جو لوگ اکثر مسکراتے رہتے ہیں ان کی صحت بہت دیر تک اچھی رہتی ہے اور وہ بہت دیر تک اچھی زندگی جیتے ہیں۔ مسکرانے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ان کا میٹابولزم اچھا رہتا ہے، ان کو اندر سے ہمیشہ ایک انرجی اور ایک طاقت ملتی رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ مسکراہٹ جھوٹی نہ ہو، بلکہ یہ مسکراہٹ حقیقی ہو۔ مسکرانے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ مسکرانے والوں کو مواقع زیادہ ملتے ہیں، اپرچونٹیز زیادہ ملتی ہیں۔ اپرچونٹیز زیادہ ملنے کا مطلب یہ باقاعدہ مضمون ہے، آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ موقع کن لوگوں کو زیادہ ملتے ہیں، کن لوگوں کو اپرچونٹیز زیادہ ملتی ہیں۔ آپ ان کے بارے میں جا کے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا جو لوگ مسکرانے والے ہوتے ہیں، مسکرانے والے لوگوں کو ہمیشہ موقع زیادہ ملتے ہیں، اور مسکرانے والے لوگ جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جو استقبال کرتے ہیں، جو گلا لگا لیتے ہیں، جو محبت بھری جھپی دینا جانتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بنیادی بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو آگے جانے کے لیے سیڑھیاں دے دیتا ہے، ان کے گرد میلہ لگ جاتا ہے، ان سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، ان سے لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس لوگ جمع ہونا چاہتے ہیں، ان کے پاس لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اور فائدہ ہے جو انسان کو مسکرانے سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت اور فائدے ہیں جس کو آپ کے سامنے اس وقت اس چھوٹے سے پروگرام میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ فی الحال مسکرانے کے اتنے ہی فائدے آپ کے لیے کافی ہیں، تو کیپ اسمائلنگ، مسکراتے رہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہیے سنت کے اتباع میں مسکرائیں کہ میرے نبی مسکرایا کرتے تھے تو میں مسکراؤں گا، میرے نبی ہنسا کرتے تھے تو میں ہنسوں گا۔ یہ دور حقیقت میں یہ بات سمجھ لیجئے، پلے باندھ لیجئے، مضبوطی سے پکڑ لیجئے، یہ دور سب سے زیادہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کیا جائے،
اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے تاکہ انسان خوشیوں بھری زندگی جی سکے۔ پوری دنیا پریشان ہے، ہمارے اس پیغام کو خوشیوں کے فائدے، مسکراہٹ کے فائدے کے عنوان سے جو ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام ہے، اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں، تھوڑا ہاتھوں کو حرکت دیں تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک مجھے فالو نہیں کیا ہے وہ فالو کریں۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ اسی وقت صبح مسکراہٹ کے کسی پیغام کے ساتھ یا مسکرانے کے ساتھ، یا کہیے نئے موٹیویشن کے ساتھ، نئے میسج کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ، کسی تاریخی واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ کی محبتوں کو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔